جی تو اسٹوڈنٹس، آج ہم بات کریں گے اکنامکس کے چیپٹر نمبر 7 جو کہ نظریہ پیدائش دولت۔ اس میں سب سے پہلے ذکر میں پھر پریویس لیکچرز کا کروں گا کہ پیدائش دولت، پروڈکشن آف ویلتھ کی تھیوری جب پیش کی گئی تھی، بات کس نے کی تھی اور آگے اس تھیوری کو لے کر کون چلا، اس میں زیادہ تر نام آتا تھا ایڈم اسمتھ کا اور اس کے شاگرد جو تھے ڈیوڈو ریکارڈو، دو معاشیات دان تھے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس کی ڈیفینیشنز وغیرہ بھی پیش کی، مزید اس کو پھر ریفائنڈ کیا تھا جا کر الفریڈ مارشل نے، ٹھیک۔ اب پیدائش دولت اور نظریہ پیدائش دولت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پیدائش دولت میں پیدائش کا مطلب کسی بھی چیز کا عدم موجودگی سے وجود میں آنا، ٹھیک ہے، یعنی کوئی چیز موجود نہیں ہے اور اس کا وجود میں آ جانا پیدائش کہلاتا ہے، ٹھیک۔ اب ایک بات کو ہم جانتے ہیں کہ تمام دنیا کا خالق یا تخلیق کار جو ہے وہ رب کائنات ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی جرت نہیں، کسی کی ہمت نہیں، کسی کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ کوئی ایک چیز بھی پیدا کر لے۔ یہاں پر ہم بات کریں اکنامکس کی تو اس میں ہم ظاہر ہے روپے پیسے سے ریلیٹڈ بات ہوگی، پیدائش دولت کی بات ہوگی۔ تو پیدائش دولت میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ کسی بھی چیز کا جس چیز سے افادہ حاصل ہو وہ پیدائش دولت کی خاصیت رکھتی ہے۔ اور افادہ صرف افادہ نہیں، افادہ جو بات ہوئی وہ کی پرانے معیشت دانوں نے، جدید معیشت دانوں نے اس میں ایڈیشن کیا کہ افادہ کے ساتھ ساتھ وہ چیز جو ہے آپ کی قدر بھی جنریٹ ہو، ویلیو جو آپ پہلے چیپٹرز میں پڑھ کر آئے ہیں کہ ویلیو کیا ہوتی ہے، قدر کیا ہوتی ہے، وہ افادہ اور قدر دونوں ساتھ ساتھ چلیں گی تو وہ پیدائش دولت کا موجب بن جائے گی وہ چیز۔ مثال آپ کو میں دے دیتا ہوں کہ اگر ہم کار چلاتے ہیں، میں نے ایک کار خرید لی، اب میں کار ڈرائیو کر رہا ہوں، اس کار سے مجھے افادہ حاصل ہو رہا ہے، مجھے تسکین مل رہی ہے، لیکن قدر کب پیدا ہوگی؟ قدر اس وقت پیدا ہوگی جب میں اس کار سے روپیہ پیسہ کمانا شروع کر دوں گا۔ مثال کے طور پہ گاڑی خریدی، چلا رہا ہوں، فیملی یوز کے لیے ہے، افادہ حاصل ہو رہا ہے، فائدہ اٹھا رہا ہوں میں، مجھے تسکین حاصل ہو رہی ہے، ٹھیک۔ قدر کس وقت پیدا ہوگی؟ جب میں اسی گاڑی کو ٹیکسی کے طور پر چلانا شروع کروں گا اور لوگوں سے رینٹ لینا شروع کروں گا، ٹھیک ہے، لوگوں سے مجھے فیئر حاصل ہوگا، ٹھیک ہے، کرایہ لوں گا، ٹیکسی چلاؤں گا، روپیہ کماؤں گا، اس میں افادہ پلس قدر، یہ جو افادہ سے ایرو جا رہا ہے قدر تک، وہ اس چیز کو شو کرتا ہے کہ جس چیز سے افادہ حاصل ہو اور پھر ساتھ میں قدر بھی ایڈیشنل آپ کو ملے، وہ پیدائش دولت کا موجب ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کی خصوصیات ہیں، چیزوں کی خصوصیات ہیں جو پیدائش دولت کا جو ہے نظریہ، اس میں پہلی چیز ہے افادہ، دوسری ہے قدر، پھر اس میں آتی ہے کامیابی کہ وہ کامیاب ہو، پھر تیسری کہ اس میں انتقال پذیری کی بھی خاصیت موجود ہو۔ یہ ہم پریویس چیپٹرز میں بھی بات کر چکے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ نے جنگلات سے لکڑی خرید لی، جنگلات سے لکڑی کاٹ لی، ٹھیک ہے، جنگلات سے لکڑی کٹ کر آئی، اب آپ کو افادہ کیا ہوگا کہ آپ سردیوں میں اس کو جلا لیں گے، آپ کو تسکین مل گئی، آپ نے ہیٹ حاصل کر لی اس سے، ٹھیک ہے، یا چولہے میں جلا لیا، کھانا وانا بنا لیا، آپ کو افادہ مل گیا۔ لیکن قدر ایڈیشنل چیز ہے، قدر کب اس میں ایڈ ہوگی؟ قدر شامل ہوگی اس میں جب آپ اسی لکڑی سے کوئی فرنیچر بنا لیں گے، ٹھیک ہے۔ لکڑی کامیاب ہے، ہر جگہ اویلیبل نہیں ہے لکڑی، آپ کو جنگل سے کاٹ کے لانی پڑے گی، شہر میں کہیں نہیں ملتی ایسے، لیکن لکڑی انتقال پذیری، جنگل سے کٹ کر شہر میں آئی، فرنیچر شاپ پہ گئی، فرنیچر بنا دیا گیا، وہ ایک درخت سے فرنیچر کی شیپ میں جب آ گئی، اس نے فرنیچر کی شکل جب روپ دھار لیا تو اس میں یہ تینوں خصوصیات پیدا ہو گئیں کہ اس سے آپ کو افادہ اور قدر بھی حاصل ہوئی اور کامیابی بھی تھی اس میں، اور اس میں انتقال پذیری کی خاصیت بھی آ گئی۔
پیدائش دولت سے مراد کسی شے میں افادہ کے ساتھ ساتھ قدر پیدا ہونا ضروری ہے. یہ ایک سمپل سی ڈیفینیشن آ گئی آپ کے پاس. اچھا پھر بات کریں گے ہم عاملین پیدائش کی. عاملین پیدائش یہ ہم 4 فیکٹرز آف پروڈکشنز کے نام پہ پہلے بھی کئی دفعہ ذکر ہوا. ٹھیک ہے, فرسٹ چیپٹر سے ہم انہی چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں اور بار بار میں یہی دہرا رہا تھا کہ تمام چیپٹرز تمام ٹاپکس آپ دھیان سے پڑھیں گے, ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور آگے آ کر ان کی ڈیٹیلز آئیں گی. اب ہم اس فیز میں داخل ہو رہے ہیں کہ عاملین پیدائش. ہم بات کریں گے فیکٹرز آف پروڈکشن کی. پہلا ہمارے پاس ہے زمین. اچھا ابھی تک ہم نے ذکر کیا تھا زمین, محنت, سرمایہ اور تنظیم کا. ٹھیک, اب جب اس کو آگے ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمین یا قدرتی وسائل, محنت یا انسانی وسائل, سرمایہ یا زرعی وسائل, تنظیم یا آجرانہ وسائل. اب ان کا سکوپ ذرا بڑا ہو گیا ہے. آپ لوگوں نے جو پہلے پڑھا تھا وہ اس کو تھوڑا سا واسٹ اس میں دیکھیں, نظر سے وسیع نظری سے ذرا غور فرمائیں اس پہ کہ زمین یا قدرتی وسائل. یہاں پہ ہم زمین کو ڈسکس کریں گے, زمین کی خصوصیات ڈسکس کریں گے, زمین کی ڈیفینیشن دیکھیں گے کہ زمین ہے کیا. زمین قدرت کا وہ انمول تحفہ جو قدرت نے مفت میں ہمیں فراہم کر دیا, جس کے لیے ہمیں کوئی روپیہ پیسہ زیادہ خرچ نہیں کرنا پڑتا, جس پر ہم چلتے پھرتے ہیں. اور پلس زمین یا قدرتی وسائل. بھئی زمین کے ساتھ زمین میں ہم اکنامکس کی لینگویج میں جو چیزیں ایڈ کرتے ہیں, ہم زمین کے زمرے میں جو چیزیں آتی ہیں ان میں ہم شامل کر لیں گے. پہلے سب سے پہلے تو زمین آ گئی, اس کے بعد آپ کی ہوا, پانی, بارش, معدنیات, قدرتی وسائل. ٹھیک, یہ تمام چیزیں زمین ہی کے زمرے میں آئیں گی. زمین ہی کی ہیڈنگ کے اندر ہم ان سب چیزوں کو ڈیل کریں گے. الفریڈ مارشل نے زمین کی کیا تعریف کی ہے ذرا سن لیجئے کہ وہ تمام ظاہری و مخفی خزانے اور قوتیں جن کو قدرت نے انسان کی فلاح کے لیے زمین, پانی, ہوا, روشنی اور حرارت کی شکل میں مفت عطا کیا ہے. الغرض زمین پیداواری وسائل کا پہلا اور لازمی جز ہے جس کے بغیر کوئی بھی کاروباری عمل شروع نہیں ہو سکتا اور نہ ہی قدرتی وسائل سے بھرپور طریقے سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. زمین کی خصوصیات میں سب سے پہلے ابھی جیسے بات ہوئی ہے کہ قدرت کا مفت عطیہ, قدرت کا مفت عطیہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے زمین. اور زمین کے ساتھ جڑے ہوئے جیسے بارش آ گئی, بھئی انسان کا بس نہیں ہے کہ بارش برسائے, یا سورج صبح نکلتا ہے, روشنی کرنا کائنات میں انسان کے بس میں نہیں ہے. سورج سے جو ہمیں حرارت حاصل ہوتی ہے وہ ہمارے لیے بہت ہے. کجا کہ اگر سورج نہ ہو, آپ یہ تصور ہی کر لیں صرف کہ اگر سورج نہیں ہے, سورج نکلتا ہی نہیں ہے, سردی کا موسم ہے, آپ کہاں تک مصنوعی طور پہ ہیٹ حاصل کریں گے. سورج ضروری ہے. سورج کے 2 فائدے ہیں کہ روشنی بھی ملتی ہے, ہیٹ بھی ملتی ہے. قدرتی وسائل میں شامل ہے. قدرت کا مفت عطیہ ہے, آپ کو خرچ بھی کچھ نہیں کرنا پڑتا. ہوا چل رہی ہے, آپ سانس لے رہے ہیں, اگر ہوا بند ہو جائے زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کہاں سے لائیں گے. سلنڈرز میں بھی آکسیجن ظاہر ہے ہوا کی کشیدگی ہوئی ہوتی ہے, اپنے پاس سے کہیں اور سے وہ مصنوعی طور پر نہیں بن کر آتی آکسیجن, وہ اسی کو پریزرو کرتے ہیں آپ کے لیے. اس کے بعد ہے محدود رسد. زمین جہاں پر موجود ہے اس کو نہ تو بڑھایا جا سکتا ہے نہ ہی اسے گھٹایا جا سکتا ہے. وہ جتنی ہے جہاں ہے وہیں پر موجود رہتی ہے. البتہ اس کے سائز میں فرق نہیں آتا. ٹھیک ہے, اس کے سائز میں, اس کی حیت میں تبدیلی نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے, ہاں اس کی ملکیت چینج ہو جاتی ہے ہر کچھ عرصے کے بعد. پہلے اگر باپ کی تھی تو وہ بیٹے کو منتقل ہو جائے گی, بیٹے سے اس کے بیٹے کو چلی جائے گی. ہاں زیادہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ زمین کا ٹکڑا موجود ہے, پہلے اس پر کاشتکاری ہوتی تھی, اس کے بعد اس پر آپ نے کوئی گودام بنا لیا ہے, کوئی پیٹرول پمپ لگا لیا یا کوئی گھر بنا لیا, کوئی حاصل قانون نہیں اناؤنس کر دی, لیکن زمین کا جو ایریا ہے وہ چینج نہیں ہو سکتا, وہ اتنا ہی رہے گا. ملکیت چینج ہو جائے گی. ایک بہت بڑے ٹکڑے میں
کئی مالک آ کر شامل ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ٹکڑا نہ تو اٹھ کر کہیں جا سکتا ہے اور کوئی اس میں چینج نہیں ہوتی، اس کے سائز چینج نہیں ہو سکتا۔ یہ محدود رصد ہے، اس کی آپ رصد نہ بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں۔ رصد والے چیپٹر میں آپ نے اس کا کانسیپٹ آپ کو کلیئر ہوگا، ہوپ سو۔ اچھا، پھر ہے زرخیزی میں فرق۔ بھئی زمین مختلف جگہوں پہ پاکستان میں آپ دیکھ لیں، جو لینڈ ہے اس کی ڈویژن کس طرح ہوتی ہے کہ پہاڑ ہے، پھر سطح مرتفع پوٹھوہار آ گئی، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد میدانی علاقہ آ گیا، پھر صحرائی علاقہ آ گیا، پھر جو ساحلی پٹی ہے اس کے ساتھ زمین زمین کا رنگ بھی مختلف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ پاکستان کی اگر مثال لے لیں کہ مختلف خطوں میں پھریں تو وہاں پر مٹی کا رنگ بھی آپ کو فرق نظر آئے گا اگر غور کریں۔ یہ غور کرنے والوں کے لیے کہ اگر غور کریں تو وہاں پہ مٹی کا بھی آپ کو فرق نظر آئے گا۔ پھر زرخیزی میں فرق زمین کے واقع ہونے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ جس زمین کو نہری پانی اویلیبل ہے، ٹھیک ہے، یا ٹیوبویل کا پانی مل رہا ہے، وہ زرخیز ہے۔ اب کچھ زمینیں بارانی ہوتی ہیں، ٹھیک، کہ وہاں پر اگر بارش ہو گئی تو فصل ہوگی، اگر بارش نہ ہوئی تو فصل متاثر ہوتی ہے، فصل ہوتی ہی نہیں، اور اگر تھوڑی سی بارش ہو جائے تو فصل شدید متاثر ہوتی ہے، اس میں بہت کمی آ جاتی ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں چنے کی، ٹھیک ہے، یہ بھکر والی سائڈ پہ یا میاں والی سائڈ پہ چکوال میں مونگ پھلی پیدا ہوتی ہے، یہ سارا بارانی ایریے میں کاشت ہوتی ہے، ریتلا علاقہ ہے، بارش ہوتی ہے تو فصل بہت اچھی ہو جاتی ہے، بارش نہیں ہوتی تو فصل نہیں ہوتی۔ پھر ادھر ذرا ہمارے پنجاب میں آ جائیں، اپر پنجاب والی سائڈ پہ نہری نظام بہت زبردست ہے، بڑی بڑی نہریں ہیں، قادر آباد بلو کی، ٹھیک، ہمارے ہاں بھی یہ ایس ایم لنک کینال کے نام سے ہیڈ سے دھنائی سے نکلتی ہے ایک نہر، اس کے ساتھ ساتھ جو زمینیں واقع ہیں وہ انتہائی زرخیز ہیں، وہاں پہ لگان، ٹھیکہ، رینٹ، سب کچھ انتہائی ہائی ریٹ چلتے ہیں۔ اچھا، جب وہی پانی چلتا چلتا کہیں ٹیل پہ پہنچتا ہے، ٹیل کا مراد کہ ٹیل اینڈرز، ٹھیک ہے، وہ جیسے کرکٹ میں ہوتا ہے نا ٹیل اینڈرز، کہ آخری کھلاڑی چل رہے ہوتے ہیں، بالکل اینڈ میں پہنچی ہوتی ہے گیم، تو زمین میں بھی ٹیل کا ہوتا ہے حساب کتاب کہ جب پانی ٹیل تک پہنچتا ہے، ٹیل کا رقبہ جو ہے اس میں اتنی زیادہ زرخیزی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو نہری پانی بہت کم میسر ہوتا ہے، اور نہری پانی جو ہے وہ زمین کی زرخیزی میں اس لیے اضافہ کرتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ منرلز لے کر آ رہا ہوتا ہے۔ نہریں نکلتی ہیں دریا سے اور دریا نکلتے ہیں پہاڑوں سے، پہاڑوں میں منرلز ہوتے ہیں، پہاڑ پہ تو آپ جائیں کسی چشمے کا ہی پانی پی لیں تو اس میں بھی بے تحاشا منرلز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جو ریت اور ذرات اپنے ساتھ پانی لے کر آتا ہے، اہمیت اس کی ہے، ٹھیک۔ یہ سمپل ایک مثال اور دے دوں کہ جب 2010 میں، ٹھیک ہے، بڑا ڈیزاسٹر تھا پاکستان میں، جولائی اگست اور ستمبر کے مہینے میں سیلاب آ رہا تھا بڑا شدید قسم کا، جس میں ایک بڑی ایگریسو قسم کی پھر کمپین بھی چلائی تھی، ٹھیک ہے، اس کے لیے فنڈز اکٹھے کیے تھے، امداد ہوئی تھی لوگوں کی، بہت سے لوگ اجڑے تھے، لیکن اس سیلاب کے نتیجے میں جن زمینوں کی پیداوار کم تھی، زرخیزی کم تھی، جب سیلاب کا پانی اتر گیا تو دیکھنے میں یہ آیا کہ 6 ماہ کے بعد وہاں پر جو کاشتکاری ہوئی اور جو فصلیں حاصل ہوئیں کسانوں کو، وہ انتہائی بمپر قسم کی کراپ تھی۔ یہ 2011 میں بمپر کراپس ہوئی تھیں، معاشی حالات بہت اچھے ہو گئے تھے، ایک دفعہ لوگوں کے پاس پیسہ آیا تھا۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ کپاس کا ریٹ اس وقت پہلی دفعہ 5,500 روپے من پر چلا گیا تھا، اور بڑی زبردست قسم کی کراپ ہوئی تھی، لوگوں کی زمینیں زرخیز ہو گئی تھی۔ خود ملاقات ہوئی میری لوگوں سے، انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ جناب پہلے ہمیں اتنی پیداوار نہیں ہوئی، لیکن سیلاب جو مٹی لے کے آیا نا، کمال اس نے دکھایا کہ ہل چلایا، بیج ڈالا، اور پھر دیکھیں جناب فصل ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ زرخیزی میں فرق کے زمرے میں نے یہ ساری بات آپ کو بتائی۔ پھر آتا ہے جی محل وقوع۔ زمین کی اہمیت میں محل وقوع کی بھی اہمیت اسی طرح سے ہے جیسے وہ زرخیزی کا فرق بتایا کہ نہر کے کنارے واقع ہے تو زرخیزی زیادہ ہوگی، نہر سے دور واقع ہے تو زرخیزی کم ہوگی۔ محل وقوع میں بھی آپ یہی لے لیں کہ زمین اگر دریا کے نزدیک، نہر کے نزدیک ہے تو فصل بہت اچھی ہوگی، اور اگر دور ہے تو فصل کم ہوگی۔ اسی طرح سے شہر کا لے لیں کہ جو زمینیں منڈی کے نزدیک موجود ہیں،
ٹھیک ہے، ان پر اخراجات کم آتے ہیں. فصل کاشت کی، تھوڑا سا خرچہ لگایا، اپنا جو کراپ ہے وہ آپ نے منڈی میں ڈسپوز آف کر دی، اس کے بدلے آپ کو فوراً پیسے مل گئے. ٹھیک، یہ شہر کے نزدیک جو رقبے ہیں لوگوں کے، وہ صبح ہی جناب اپنا فصل، کسی نے گاجر لگائی، مولی لگائی، کدو لگائے، ٹنڈے لگائے، جو بھی ہے فصل ہو رہی ہے سبزیوں کی یا دوسری، انہوں نے جناب وہاں سے روز تھیلے بھرے منڈی لائے، بیچے اور اپنے گھر چلے گئے. یہی اگر ان کو 70-80 کلومیٹر دور سے چیز لانی پڑے تو ان کا اخراجات ان کے زیادہ آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو پیداوار جتنی بھی ہو ان کا وہ پورا نہیں ہوتا، گزارا پورا نہیں ہوتا، انکم ان کو ناکافی رہ جاتی ہے، آمدنی اس آمدنی میں ان کا گزارا نہیں ہوتا. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ محل وقوع کا جو فرق ہے وہ بھی زمین کی ویلیو میں اضافے کا سبب بنتا ہے. اگر زمین شہر کے نزدیک واقع ہے تو اس کی ویلیو ویسے ہی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس پر کوئی چھوٹی موٹی انڈسٹری لگ جاتی ہے، لیبر مل جاتی ہے، شہر بھی ترقی کر جاتا ہے. ٹھیک، اگر آپ مثال دے دیتا ہوں آپ کو کہ میاں چنو چلے جائیں، ٹھیک، میاں چنو چلے جائیں، وہاں میاں چنو سے باہر نکل کر ساتھ ساتھ جڑی ہوئی زمینوں کے اگر آپ ریٹ پوچھیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر آپ کو بہت زیادہ ہائی ریٹس ملیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ انڈسٹری ہے، پراپر ہے کہ زرعی آلات کی انڈسٹری چھایا ہوا ہے کہ جناب وہ پورے پنجاب میں مشہور ہے کہ جی میاں چنو کے زرعی آلات. ٹھیک، زرعی آلات وہاں بن رہے ہیں، اس لیے ساتھ والی زمینوں کا ریٹ آٹومیٹیکلی اپ ہو گیا بنسبت اس کے کہ خانے وال آ جائیں. خانے وال آپ شہر سے نکلے، ذرا باہر جائیں، آپ کو سستی جگہ مل جائے گی. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کاروبار کی نوعیت فرق ہے، کاروبار کی نوعیت فرق ہے. ہاں، یہاں پر اگر ایکڑز کے حساب سے لیں گے، شہر کے نزدیک لیں گے، اس کا ریٹ زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے، ادھر وہ حساب نہیں ہے. انڈسٹری کا اور کلٹیویشن والے ایریا کا یہ فرق ہوتا ہے محل وقوع کا. پھر آگے جی عدم انتقال پذیری. عدم انتقال پذیری میں یہ ہے کہ زمین کو آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ٹھیک، اس کی ملکیت چینج ہو جاتی ہے. اگر کوئی زمین 8-10 مرلے ایک جگہ پر ہے، ٹھیک ہے، یا 100 ضرب 80 فٹ ایک جگہ پر ہے تو وہ اسی جگہ پر رہے گی، اس کے مالک تبدیل ہوتے رہیں گے. یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. پھر ہے جی استعداد کار میں فرق. زمین، کسی زمین سے آپ کو بڑی اچھی فصل ہوتی ہے اور کسی زمین سے آپ کو ذرا کم ویٹیج ملتا ہے فصل کا. ٹھیک، تو اس میں فرق یہ آ جاتا ہے کہ آپ کی کاوشوں کا، ٹھیک، آپ کے طریقہ کار کا، آپ کی میتھڈولوجی کا. اگر بندہ پڑھا لکھا ہوگا، بندہ سمجھدار ہو، میں آپ کو اپنی پرسنل مثال دے دیتا ہوں کہ میرا بھی کچھ رقبہ ہے. میں نے ایک دفعہ ایسا ہوا تھا، والد صاحب نے کاشت نہیں کیا، 6 ماہ وہ پڑا رہا، گرمیاں تھیں یعنی فصل اٹھائی اور اس کے بعد کچھ کاشت نہیں کیا. ٹھیک ہے، اس پہ کاشتکاری نہیں کی، زمین خالی پڑی رہی. اس کے بعد جب گندم کاشت کی تو پورے علاقے میں گندم کی اوسط جو تھی وہ تھی 55 من فی ایکڑ. ٹھیک ہے، لیکن جو ہمارا رقبہ تھا اس پر گندم ہوئی 65 من فی ایکڑ. تو یہ 10 من فی ایکڑ جو تھی گندم کی پیداوار اضافی ہوئی. ٹھیک ہے، گندم کی پیداوار اضافی ہوئی. یہ استعداد کار میں فرق ہوتا ہے کہ اگر آپ اس میں جپسم ڈالتے ہیں، کوئی کھادیں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، زمین میں کوئی آرگینک جو ہے فرٹیلائزر وہ یوز کرتے ہیں، ٹھیک، تو اس کی استعداد کار کو بڑھایا جا سکتا ہے، وہ آپ کو زیادہ پیداوار دیتی ہے. پھر ہے جی غیر متحرک عامل تو ہے لیکن غیر متحرک ہے، ایک جگہ پر فکس ہے، ایک جگہ پر پڑی ہے، آپ اس کو مختلف مقاصد کے لیے یوز کر سکتے ہیں. زمین کے بغیر کوئی کاروبار شروع ہی نہیں ہو سکتا. آپ کو سب سے پہلے کوئی بھی کام کرنا ہو، ٹھیک ہے، کوئی مارکیٹنگ کا کام کرنا چاہ رہے ہیں جی، سب سے پہلے آپ کو آفس کی ضرورت پڑے گی، زمین کی ضرورت پڑ گئی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کوئی اور کام کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی اسکول ادارہ بنانا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے بھی آپ کو جگہ کی ضرورت ہے. تو جگہ ہونا پہلا سٹیپ ہے کسی بھی کام کے لیے. زندگی کے کسی بھی کام کے لیے کم از کم پاؤں دھرنے کی جگہ، جسے کہتے ہیں نا جی پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے، باقی ہم خود بنا لیں گے. تو یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ غیر متحرک عامل ہے، آپ کے لیے حاضر خدمت ہے. آپ ہمت کریں اور اپنے کام کو لے کر آگے چلیں. اس نے کہیں ادھر ادھر بھاگنا نہیں ہے، موومنٹ نہیں ہے، اموویبل چیز ہے، اپنی جگہ پر
فکس ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فکس کی گئی ہے۔ پھر ایک بنیادی عامل کی بھی ابھی بات کر دی ہے کہ اس کے بغیر کوئی کاروبار شروع ہی نہیں ہو سکتا۔ ہر کاروبار کی بنیاد جو ہے وہ زمین پر ہی رکھی جاتی ہے، زمین کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ سوچ لیں کہ آپ نے کیا کام کرنا دنیا میں، ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ کو زمین کی ضرورت پڑے گی۔ اور زمین کی ضرورت کیسے پڑے گی کہ زمین یا قدرتی وسائل، ان کی آپ کو ضرورت پڑے گی، پھر آپ آگے چلیں گے۔ پھر دیر پا صلاحیت، قائم و دائم رہنے والی، جلدی ختم نہیں ہوگی۔ ٹیشو پیپر نہیں ہے کہ آپ نے منہ صاف کیا اور پھینک دیا، نو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دیر پا صلاحیت، سال ہا سال استعمال ہوگی۔ ایک دفعہ آپ نے پوزیشن لے لیا، پھر آپ اس پر قابض ہیں اور آپ اس کو جیسے مرضی استعمال کریں، ٹھیک۔ زمین کی استعداد کار کے عوامل، زمین کی استعداد کار کے جو عوامل ہیں ان کی اگر ہم بات کریں تو زمین کی استعداد کار سے مراد اس کی قوت پیداواری یا پیداواری صلاحیت ہے، جس کے بنا پر زمین کی پیداواری صلاحیت کا پتہ چلتا ہے کہ زمین کا کون سا ٹکڑا مستعد اور کارآمد ہے اور کون سا ٹکڑا کم مستعد اور کم کارآمد ہے۔ یعنی زمین کے دو مختلف پورشن ہیں، آپ نے دونوں میں ایک ہی فصل کاشت کر دی، اب دونوں پر فصل ایک جیسی نہیں ہوگی۔ یہ ہم لوگ جانتے ہیں، ہمارا زرعی ملک ہے، اس چیز کی ہمیں سمجھ بوجھ ہے کہ ہر زمین پر فصل ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر مختلف خطوں کی استعداد کار میں فرق ہوتا ہے، ان کے گروتھ ریٹ میں فرق ہوتا ہے، وہاں پہ فصلوں کی گروتھ جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ کسی جگہ پر آپ کاشت کریں گے تو فصل بمپر قسم کی ہوگی اور کسی جگہ پر آپ کاشت کریں گے تو فصل ذرا کم تر ہوگی۔ یہ اس کے استعداد کار میں فرق کی بات ہے۔ پھر آتا ہے عوامل میں آپ دیکھ لیں جی، قدرتی عوامل میں وہی بات کہ زمین کی قوت پیداواری کا انحصار جو ہے وہ قدرتی عوامل پر ہوتا ہے، کیونکہ زمین کے کچھ ٹکڑے زیادہ زرخیز اور بعض کم زرخیز ہوتے ہیں۔ سندھ اور پنجاب کی جو زمینیں ہیں وہ زیادہ زرخیز ہیں، کیوں؟ قدرتی عوامل، وہاں پر نہری نظام بہت اچھا ہے، بارشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں بنسبت اس کے کہ آپ بلوچستان چلے جائیں یا کہیں پہاڑی علاقے میں چلے جائیں، وہاں زمین آپ کو اتنی زرخیز نہیں ملے گی، بلکہ بلوچستان میں تو آپ کو پہاڑ بھی بڑے خشک سے ملیں گے۔ آپ ادھر شمالی علاقہ جات کی طرف اگر جائیں گے تو پہاڑ آپ کو ہرے بھرے سرسبز و شاداب نظر آئیں گے۔ اٹ مینز کہ وہاں پر بارشیں زیادہ مقدار میں ہوتی ہیں۔ بلوچستان میں اگر بارشیں زیادہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، بارشیں زیادہ نہیں ہوتی تو وہاں پر پہاڑ بھی بے آب و گیا اور خشک ہوتے ہیں۔ پھر ہے انسانی عوامل کی جب ہم بات کریں گے، مختلف انسانوں کی کیپیسٹی جیسے مختلف ہوتی ہے، وہ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق زمین کی کیپیسٹی کو بہتر کر سکتے ہیں، زمین کی استعداد کار میں بہتری لا سکتے ہیں۔ ایک زمین کا خطہ جس سے میں 40 من گندم اٹھا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری بجائے اگر کوئی اور جس نے ایگری پڑھا ہوا ہو، ایگری یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہو، وہ شخص اگر اسی ٹکڑے پر کاشتکاری کرے گا تو ہو سکتا ہے وہ 40 کے بجائے 60 من اوسط لے لے۔ یہ فرق ہے انسانی عوامل کا کہ پڑھا لکھا آدمی اگر کام کرے گا تو وہ بہتر انداز میں کرے گا، زمین کی استعداد کار میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اور جو کم پڑھا لکھا آدمی ہے، جیسے انسانوں کی استعداد کار میں فرق ہوتا ہے، اسی طرح وہ اپنے مطابق زمین کی استعداد کار میں بھی فرق پیدا کر سکتے ہیں اور اس سے کم یا زیادہ جو ییلڈ لیتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے جی محل وقوع کی ہم پہلے بھی بات کر چکے کہ زمین اگر مارکیٹ کے نزدیک ہے اس کی ویلیو زیادہ ہوگی، وہ زیادہ بینیفیشل ہے، اگر مارکیٹ سے دور ہوگی تو وہ اتنی زیادہ بینیفیشل نہیں ہوتی۔ زمین کی قوت پیداواری کو بڑھانے میں محل وقوع لکھا ہے کہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جو زمینیں شہروں، منڈیوں اور کارخانوں کے قریب واقع ہوتی ہیں ان زمینوں کی پیداواری صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ دور دراز علاقوں میں زرخیز زمین بھی اخراجات میں اضافے کی وجہ سے اپنی استعداد کار کھو بیٹھتی ہے۔ پھر ذرائع نقل و حمل، عام طور پہ عام زندگی میں، روٹین لائف میں آپ ٹریول کریں، کہیں جا رہے ہیں آپ
روڈ سے اگر مین روڈ سے ہٹ کر کہیں اندر ٹریول کیا اور سڑک بھی نہیں ہے، کچے پکے راستے ہیں، کھڈوں میں آپ جا رہے ہیں اور پھر پہنچے کسی گاؤں تک، تو اس گاؤں کی زمین کی ویلیو اتنی زیادہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، جو کہ اس گاؤں کی جس کے بیچ میں سے سڑک گزر گئی ہو۔ یہ بات ہو رہی ہے ذرائع نقل و حمل کی، کہ سڑک پہلا اصول ہے انفراسٹرکچر آپ کا، ٹھیک ہے، آپ کا انفراسٹرکچر کسی بھی چیز میں بہتری پیدا کرتا ہے، کسی بھی چیز میں کی قیمت کو اٹھا دیتا ہے اوپر، ٹھیک ہے۔ اگر کسی گاؤں تک زمین میں سے سڑک گزر گئی ہے تو اس کی ویلیو ڈبل ہو جاتی ہے، اس کی ویلیو ڈبل ہو جاتی ہے، بے شک وہ بنجر ہی ہو، اس کی پھر بھی ویلیو بن جاتی ہے۔ کیوں؟ وہاں پر جیسے ہی سڑک لگتی ہے، کسی ایریے کو، رقبے کو کور کرتی ہے، اس کے بیچ میں سڑک گزر جاتی ہے، وہاں پر کاروبار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ روڈز جو ہیں، آپ کا جو انفراسٹرکچر ہے، اس سے ڈائریکٹلی ریلیشن شپ ہے، اس کا ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے زمین اور اس کی استعداد کار میں اضافہ۔ پھر ہے سرمایہ کی دستیابی۔ وہی ایک کسان ہے، اب وہ بیچارہ ہے غریب آدمی، اس کے پاس کھاد لینے کے پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، زمین میں پراپر کلٹیویشن کے پیسے نہیں ہیں، تو ظاہر زمین کی استعداد کار وہ نہیں ہوگی جو کہ ایک بندہ جو پراپر زرعی مشینری، ایگریکلچرل مشینری یوز کرتا ہے زمین پر، جو وہ پیداوار لے سکتا ہے، وہ ایک عام آدمی نہیں لے سکتا۔ اس لیے سرمایہ کی دستیابی از حد ضروری ہے اور یہ وائٹل رول ادا کرتی ہے آج کے دور میں۔ پھر ہے کسان کی مستعدی۔ بھئی کسان کو بھی ایکٹیو ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ وہ گھر پڑا سوتا رہے اور زمین خود ہی فصل دے دے گی، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، خود رو پودے بہت کم ہیں۔ بھئی کلٹیویشن کرنی پڑے گی، آپ صبح اٹھیں، جلدی نکلیں کھیتوں میں۔ ہمارے یہاں کا کسان کی روٹین بھی یہی ہے کہ وہ جلدی اٹھتا ہے، کھیت میں جاتا ہے، کام کرتا ہے۔ یہاں پر مستعدی دو قسم کی ہے، ایک ہے فزیکل اور ایک ہے مینٹل، ٹھیک ہے۔ فزیکل طور پہ تو، جسمانی طور پہ تو ہمارے ہاں کا کسان مستعد ہے، ٹھیک ہے، لیکن جسے کہتے ہیں نا مینٹلی مستعد ہونا، اس میں تھوڑی کمی ہے۔ کیوں؟ تعلیم کی کمی، لٹریسی ریٹ اگر بڑھ جائے، دیہات کا کسان جو ہے اگر وہ تعلیم حاصل کر لے تو اس کا نتیجہ مختلف ہو سکتا ہے، زمین سے پیداوار اچھی اٹھا سکتا ہے، صرف اس صورت میں جب اس کو سمجھ بوجھ ہو۔ ایک سیدھا سادہ کسان ہے، وہ یا گندم کاشت کر لے گا یا کپاس کاشت کر لے گا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹنل فارمنگ بھی ہوتی ہے۔ اب ٹنل فارمنگ کی بات ہو گئی تو اس میں پھر وہی بات ہے کہ ہائیبرڈ سیڈز آ گئی ہیں، ٹھیک ہے، ہائیبرڈ سیڈز آ گئے ہیں، ہائیبرڈ آپ کے پاس کراپس آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کھیرے کی مثال لے لیں، سمپل، ہم خود بھی کاشت کرتے ہیں، میرا بیک گراؤنڈ بھی زمیندارہ ہے، تو ہم کھیرا کاشت کرتے ہیں اور ٹنل فارمنگ میں کرتے ہیں۔ پہلے یہی ہوتا تھا کہ کھیرا آتا تھا، صرف 15 دن اور مہینے کی فصل ہوتی تھی، مارچ کے اینڈ میں شروع ہوا اور مئی کے مڈ تک وہ ختم ہو جاتی تھی فصل، لیکن اب کھیرا سارا سال مل رہا ہے۔ وہ یہی ہے کہ ٹنل فارمنگ ہو رہی ہے۔ ٹنل فارمنگ کے لیے ایک تو سینس ہونی چاہیے کہ ٹنل فارمنگ ہوتی کس طرح سے ہے، آپ کو ہائیبرڈ سیڈ کہاں سے ملے گا۔ اچھا، پھر دوسری امپورٹنٹ چیز، وہی بات 5ویں نمبر پہ جو لکھا ہوا ہے، سرمایہ کی دستیابی، کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب جو پر ایکڑ ایکسپینس ہے ٹنل فارمنگ کا یا جدید فارمنگ کا، وہ ایک عام آدمی کہ بس کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سو وہ اپنے اندر ہی گزارا کرتا ہے، جو کچھ اس کو رب نے دیا ہوا ہے وہ اسی میں خوش ہے، وہ کہتا ہے جی ہمیں کیا لگے، لیکن دنیا سے وہ کافی پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس کے لیے تو اب کسان پڑھا لکھا ہوگا تو پتہ چلے گا نا، بھئی بینک قرضے دے رہے ہیں، لون لیں، آپ زمین پہ انویسٹ کریں اور اس سے آپ بہتر ییلڈ اٹھائیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ آپ نے اس کو اب گھر پہ کم از کم 30 منٹ لگانے ہیں، بیٹھ کے پڑھنا ہے سکون سے، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، اور سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔